آپ کو بہت عجب تعجب ہوگا. ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے. کون آئے؟ جبرائیل آتے رہتے تھے. آئے, کہا کہ اللہ نے کہا آپ کی بیٹی کا نکاح ہونا ہے. کون بیٹی؟ فاطمہ. سچ بتاؤ, ہمارا یہ محرم مہینہ ہے, ہمارے نبی کو فاطمہ سے بہت محبت. ارے میں قسم کھا کر کوئی باپ اپنی بیٹی سے وہ محبت نہیں کرتا ہوگا جو اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے محبت کرتے تھے. یہ ہم جتنے بیٹھے ہیں, سچ بتاؤ ہماری بیٹی سسرال میں جاتی ہے, کتنی مرتبہ ملنے جاتے ہو؟ کتنی مرتبہ ملنے جا؟ کوئی ہفتے میں 1 مرتبہ جاتا ہوگا, کوئی ہفتے میں 2 مرتبہ جاتا ہوگا, کوئی صبح شام جاتا ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا, روزانہ اپنی بیٹی سے ملاقات کو جاتے تھے, اور سفر میں جاتے تھے آخری ملاقات بیٹی سے ہوتی تھی, سفر سے آتے تھے تو پہلی ملاقات بیٹی سے کیا کرتے تھے. اور اس سے بڑھ کر یہ بھائی کون ایسا ہوں گے ہمارے نبی جو منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بذات منی من آذانا فقد آذانی ومن ارابنا فقد ارابنی. ہمارے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, جس نے فاطمہ کو غم دلایا اس نے مجھے غم دلایا. جو ابا اور بیٹی فاطمہ میں اتنی محبت تھی, اور اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے فاطمہ کا نکاح کرنا ہے. بولو فاطمہ کا نکاح ہونا ہے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے, اللہ میری بیٹی مجھ سے جدا ہو جائے گی, اس لیے کہ میری بیٹی ہے جو میرے ساتھ میں رہتی ہے, کھانا پینا سارا میرا غم دکھ یہی سمجھتی ہے میری بیٹی. اللہ نے کہا نکاح تو ہونا ہے. تو ہمارے نبی نے کہا جبرائیل یہ بھی تو پوچھ لو, جب نکاح ہونا ہے تو کس سے نکاح ہونا ہے؟ تو جواب میں آیا تھوڑی دیر میں علی گھر پہ آ رہے, انہی کے ساتھ تمہاری بیٹی کا نکاح ہونا ہے. اور آئے, تھوڑی دیر میں دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی, کون آ گئے بولو؟ آ گئے. سننے جیسا واقعہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو جائے تو اچھا ہوگا. ہمارے نبی کی زبان سے نکلا علی تم آئے نہیں ہو, آج تمہیں میرے اللہ نے بھیجا ہے. میں لیکن اپنی بیٹی سے بات تو کر لو. دیکھو یہ شریعت کا قانون ہے, بیٹی سے بات کرنا ضروری ہے, بیٹی سے بات تو کر لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے, ہمارے نبی گئے. اس وقت فاطمہ روٹی بنا رہی تھی. بولو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی پکا رہی تھی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اس نے پیار سے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا, بیٹی تیرا نکاح کرنا ہے, بیٹی تیرا نکاح کرنا ہے, تو تیار ہے؟ بیٹی تیرا نکاح کرنا تو تیار ہے؟ حضرت فاطمہ اس وقت روئی ہے, روتے روتے کہا یہ سوال تو ہر ماں اپنی بیٹی کو پوچھتی ہے, یہ سوال تو ہر ماں اپنی بیٹی کو پوچھتی ہے. ہمارے نبی نے کہا ہاں تیری ماں خدیجہ نہیں ہے, تیری ماں خدیجہ نہیں ہے, میں نے تو تجھے اس طرح بڑا کیا کہ ماں بھی میں بنا, ابا بھی میں ہی تیرا بن گیا. میں پوچھ رہا ہوں بیٹی نکاح کرنا. تو حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا علی سے نکاح کرنا ہے. کس سے نکاح کرنا؟ علی سے. تمہاری مرضی ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا میری کیا مرضی, اللہ رسول کی جہاں مرضی وہاں فاطمہ کی مرضی. بولو سبحان اللہ. اللہ رسول کی جہاں تو بس ہمارے نبی کی زبان سے نکلا. جبرائیل آئے تھے, انہوں نے علی کا نام لیا. تو حضرت فاطمہ فرماتی میرے ابا مجھے کیوں پوچھتے ہو, جب اللہ نے فیصلہ کر لیا تو اللہ کی بندی کو کیا حق پہنچتا ہے. بس فوراً حضرت علی کو بلا لیا. بولو فوراً حضرت علی کو بلا لیا اور فرمایا مہر کیا دو گے میری بیٹی کو؟ مہر بھی تو ضروری ہے نا. حضرت علی نے کہا لیسا عندی شیء, کچھ نہیں میرے پاس, میرے پاس کچھ نہیں. آپ سچ بتاؤ اگر نبی چاہتے تو اپنی بیٹی کا سب سے مالدار گھرانے میں نکاح کرواتے, اور بڑے سے بڑا مالدار. اور آپ کو معلوم ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف مدینے کے مالدار تھے, وہ بھی نکاح کا پیغام لے کر آئے تھے. آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی فاطمہ کا نکاح کا پیغام لے کر آئے تھے. اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر جواب دیا میری بیٹی ہے, ان کا نکاح زمین والے طے نہیں کریں گے, خود اللہ طے کرنے والا ہے. اور اللہ نے کن کے ساتھ طے کر دیا؟ حضرت علی کے ساتھ نکاح طے کر دیا. اب ہمارے نبی نے حضرت علی کو بلایا, کہا کہ فاطمہ کے ساتھ نکاح کی بات ہو گئی, مہر کہا لیسا عندی شیء, میرے پاس کچھ نہیں. ہمارے نبی نے کہا کچھ ہے نہیں, اور نکاح کی بات لے کر آئے تھے. کہا اللہ کے رسول میں تو صرف پیغام لے کر آیا تھا, آپ بولیں گے تو میں انتظام کروں گا. ہمارے نبی نے کہا کچھ تو ہوگا. تو کہا ایک زیرہ ہے, اور وہ حضرت علی کی بہت مضبوط زیرہ تھی, بہت مضبوط زیرہ تھی. کہا جاؤ علی اس کو بیچ کر آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیچے, 450 درہم آئے, 450 درہم آئے.
تو پورے لا کر دے دیے کہ اللہ کے رسول یہ مہر کے پیسے ہوں گے. ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے علی جاؤ میں فاطمہ سے بات کروں. میرے پیارو ہمارے نبی فاطمہ کے پاس آئے اور فاطمہ کو آ کر کہا کہ علی بھی تیار ہے, تم بھی تیار ہو, میں علی کی طرف سے بھی وکیل بنوں گا, تمہاری طرف سے بھی وکیل بنوں گا. اب میرے کو یہ بتاؤ مہر 450 درہم آئے ہیں. اے میرے پیارو فاطمہ روئی ہے, کہا مجھے منظور نہیں, لا ارضا بہذا, یہ مجھے منظور. حالانکہ 450 درہم آپ تھوڑا بہت اندازہ لگائیں گے, اسی کا نام مہر فاطمی ہے. بولو اسی کا نام مہر. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لا ارضا بہذا, نہ ابا نہیں چلے, 450 درہم نہیں چلے. ہمارے نبی کے تو جیسے بدن مبارک کانپنے لگا. کہا فاطمہ یہ مہر نہیں چلے, چلو علی بہت غریب ہے, میں اپنی طرف سے انتظام کر دوں گا, تمہارا مہر 700 درہم ہوگا. کتنا ہوگا؟ حضرت فاطمہ بہت دیر تک روئی. لا ارضا بہذا, نہیں چلے, 700 درہم نہ چلے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تھوڑا مہر بڑھایا اور کہا بیٹی اب اس سے آگے تو میری بھی طاقت نہیں ہے, اس سے آگے میری بھی طاقت نہیں, ہمارے گھر میں بھی فقر و فاقہ. حضرت فاطمہ نے کہا لا ارضا بہذا, یہ بھی مجھے نہیں چلے گا. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ اب تمہاری مرضی. تو سننا, حضرت فاطمہ نے کہا ابا کیوں میرا مہر بڑھاتے جا رہے ہو؟ سب سے پہلی بات مجھے مہر بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ 450 پھر بڑھایا, پھر کیوں بڑھا رہے ہو؟ وہ مہر کیوں نہیں ملتا مجھے جو میں نے اللہ سے مانگا تھا؟ میں نے اللہ سے بہت پہلے مانگا تھا کہ اللہ تیری بندی فاطمہ کا جب بھی نکاح ہو مجھے مہر میں یہ چاہیے. وہ مہر مجھے کیوں نہیں ملتا؟ مجھے کبھی 450, کبھی 550, کبھی 650, کبھی 750, یہ کیا بتایا جاتا؟ وہ فاطمہ نے چلا کر رو کر کہا ابا اللہ کو کہو کہ میں نے جو مہر مانگا وہ مجھے دے دے. حضرت جبرائیل آئے. کون آئے؟ حضرت جبرائیل آئے اور کہا اللہ کہتا فاطمہ کو کہو مت رو, ہم نے مہر دے دیا, ہم نے وہ مہر دے دیا. اب علی نے جو طے کیا ہے وہ لے لے میں, باقی انہوں نے جو مہر مجھ سے مانگا تھا وہ میں نے. تو ہمارے نبی نے جبرائیل کو کہا کون سا مہر مانگا تھا میری بیٹی نے, کون سا مہر مانگا تھا؟ حضرت جبرائیل نے ایک پرچی دے دی جو کس کی طرف سے آئی تھی؟ اللہ. بہت اچھے انداز میں وہ چمڑے کا ٹکڑا تھا, دے دیا. اس میں کیا لکھا تھا معلوم؟ یہ لکھا تھا حضرت فاطمہ کی طرف سے لکھا تھا. لکھنے والا کون؟ اللہ. کیا لکھا تھا کہ تمہاری بیٹی فاطمہ ہے نا اب سے بہت محبت کرتی ہے. اس چمڑے کے ٹکڑے میں لکھا ہے کہ تمہاری بیٹی فاطمہ تم سے اے پیارے نبی بہت محبت کرتی ہے. آپ کو جیسے مکہ والوں نے ستایا, آپ کو جس طریقے سے آپ نے بھوک برداشت کی, آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے, آپ کی بیٹی نے ایک ایک گھڑی کو دیکھا ہے. آپ کو بدر کا میدان, احد کا میدان, آپ کی بیٹی کو سب یاد ہے. آپ کی بیٹی نے سجدے میں رو رو کے مانگا تھا اللہ میرے فاطمہ کا جب نکاح ہو میرا مہر یہ ہوگا کہ اس کے بدلے میں میرے نبی کی امت کو جہنم سے آزاد کر دینا. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ کہتا ہے جاؤ تمہاری بیٹی کو کہہ دو ان آتکا امتک من النار. اس پر لکھا تھا ان آتکا امتک من النار. جاؤ بیٹی کو کہہ دو جو علی مہر دیتے وہ لے لو, باقی اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کی امت کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا. ایک وہ بیٹی ہے جو فاطمہ ہے, جن کو فکر ہے. کس کی فکر ہے؟ میرے نبی کی امت کا کیا ہوگا. یہ ہم لوگ ہیں نام فاطمہ, عائشہ, خدیجہ, سمیہ, کیسے نام ہم رکھتے ہماری بیٹی کے. کتنے پیارے نام رکھتے جو صحابیات کے نام ہے, جو اللہ کی ولیات کے نام ہے, جو بناتے طاہرات کے نام ہے. نام تو ازواج مطہرات کے, نام بناتے طاہرات کے. اور اخلاق اور کردار اور کیریکٹر ہماری بیٹیوں کا. کتنی ہماری بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی. بیٹیوں کو کیا بولوں, گھر کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی نماز. اور کیا بولے گی معلوم, منا بھائی بڑا عجب معاملہ, کبھی سمجھاؤ. وہ ایک فجر نہیں پڑھتے, باقی تو پڑھ لیتے. تو کیوں فجر ہمارا باپ آ کے پڑھے گا؟ کون پڑھے گا فجر آ کے؟ اچھا میرے کو یہ بتاؤ, میری ماں بہنیں بیٹیاں, پہلی مرتبہ آیا ہوں, یہ نماز پڑھنے کا قانون کس کا ہے؟ بولو کس کا قانون ہے؟ ہماری ماں کا قانون ہے, ہمارے باپ کا قانون ہے, ہمارے سماج کا قانون ہے, ہماری سوسائٹی کا قانون ہے, ہماری کمیونٹی کا قانون ہے. اللہ کی قسم یہ قانون ہے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہے. اور جو عورت
جو میری بہن، جو میری بیٹی، جو میری ماں روزانہ صبح میں اللہ رسول کو ناراض کرتی ہوگی، روز صبح میں ایک دن ہو تو سمجھ میں آئے، روز اللہ رسول کو ناراض کرے اور نماز نہ پڑھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے جو روزانہ نماز قضا کرے، روزانہ نماز قضا کرے، روزانہ نماز قضا کرے، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے اللہ کی قسم موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے، اس کے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھی جائے، بلکہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کسی نالے کے اندر بہا دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. میری ماں بہنیں بہت ہی نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میری ماں بہنیں ایک بار محرم مہینہ ہے، اسلام کا پہلا مہینہ ہے، ایک توبہ کر لے نا، سچی پکی توبہ کر لے، سچی پکی توبہ کر لے. اب سے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، اب سے ہم پردے میں رہیں گے انشاءاللہ، اب سے ہم شریعت کے قانون کے مطابق نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. افسوس ہے، بہت افسوس ہے. یہاں تو چلو جاپا بازار میں آ کے میرے کو بہت خوشی ہوئی انور بھائی، باقی یہاں تو ہماری ماں بہنوں کا قرآن، میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، قرآن کا پڑھنا ہی نہیں آتا ہماری ماں بہنوں کو، اندر دیکھ کے نہیں آتا. وہ بات چلی گئی حافظہ بننے والی، عالمہ بننے والی، معلمہ بننے والی ہوگی، وہ اکا دکا ہوگی، اللہ ہماری وہ بیٹیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن سچ بتاتا ہوں ہمارے بچیوں کو قرآن پاک صحیح اس کی فکر ہوگی. میرا شوہر کتنا کماتا ہے، میرا شوہر موبائل پہ کس سے بات کرتا ہے، میرے ساس کے ساتھ میرے کو کیسا رہنے کا، میرے کو دیورانی کے ساتھ کیسا رہنے کا، جیٹھانی کو کیسا دبانے کا، یہ ساری اسکیم ہم کو معلوم ہے. مگر اتنی نالائق اور کمبخت ہماری ماں بہنیں جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے. حالانکہ یہ بہت ضروری ہے. میرے کو یہاں خوشی ہوئی کہ الحمدللہ مجھے ہمارے یاسر بھائی نے بتایا، قاری عقیل نے بتایا کہ یہاں تو ماشاءاللہ لڑکیوں کے پڑھانے کا بہت بڑا انتظام ہے، بہت بڑا انتظام ہے. 350 لڑکیاں پڑھتی ہیں، بڑی بڑی عورتیں قرآن پاک کا ختم کرتی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ علاقے میں 350 تو بہت کم عورتیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ جو علاقہ ہمارے مسلمانوں کا دیکھا جائے تو اس کے اعتبار سے تو ڈبل ہونا چاہیے. یہاں پہ لڑکیاں بھی ڈبل ہونی چاہیے، بڑی عمر کی عورتیں بھی ڈبل ہونی چاہیے، اور 4 سے 5 کا بھی انتظام ہے. اتنی بڑی بلڈنگ دی گئی ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا منزلہ. الحمدللہ جو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں آتی ہے، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو قرآن پاک سے اور محبت عطا فرمائے، اللہ ان کا قرآن صحیح فرمائے، بلکہ پڑھانے والیوں کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے. لیکن اگر جو 350 جو عدد بتایا جاتا ہے نا، وہ علاقے کے اعتبار سے بہت کم ہے. اللہ کرے میں میری ماں بہنوں آپ سے ایک فقیر کی طرح مانگتا ہوں کہ آپ کی بیٹیوں کو بھیجو، پڑھنے کے لیے بھیجو، قرآن صحیح کراؤ. اس لیے کہ ہماری بیٹیاں اسکولوں میں جا رہی ہے، یونیورسٹیوں میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت زمانہ اتنا خطرناک ہے، ایسا ڈر لگتا ہے کہ شاید بے ایمان ہو کے گھر میں آئے گی، ایمان بیچ کر آئے گی. ہماری ان بچیوں کو مدرسے میں بھیجو اور قرآن صحیح کرو، کم سے کم سورہ فاتحہ تو صحیح کرو. ابھی میں نے کچھ دن پہلے مسجد میں کہا تھا کہ ہمارے پاس پروناؤنسیشن ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا پروناؤنسیشن نہیں. بھائی اللہم صلی علی محمد، برابر بولو، اللہم صلی علی محمد. اے اللہ میرے پیارے نبی پر درود بھیج دے، اللہ میرے پیارے نبی پر رحمت بھیج دے. اب یہ ہماری ماں بہنوں کو اکثر کو دیکھنا کسی کا سواد ادا نہیں ہوتا، سب اللہم صلی 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 سین لاتے، سین کے معنی آتے نعوذ باللہ اللہ محمد پہ تلوار چلا دے. کیا ترجمہ ہو گیا، کیا مطلب نکلا اس کا؟ تھوڑا تو ہماری ماں بہنیں سمجھے نا. کب تک شاپنگ نمبر 1، کپڑے نمبر 1 کرے. میرے پیارو آج ایک باپ دیکھتا ہے اپنی بیٹی کو یہ کرتے ہوئے، لیکن باپ ڈرتا بولنے کے لیے. ایک شوہر دیکھتا ہے اپنی بیوی کو یہ کرتے ہوئے، لیکن شوہر ڈرتا، معلوم ہے کہ بولیں گے تو شیر کی طرح چنگارنا شروع کرے گی. ایک باپ اپنی بیٹی کو بولے گا تو بیٹی ناراض ہو کے منہ پھیر کے چلی جائے گی. لیکن میں کہتا ہوں یہ باپ کا قانون نہیں ہے، یہ شوہر کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ رسول کا قانون ہے. لکھا ہے جو عورتیں پردہ نہیں کرتی، اپنا چہرہ دوسرے مردوں کو بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی فرماتے قیامت میں اس کا چہرہ کالے کولے کی طرح بنا دیا جائے گا، اور ایسا جلتا ہوگا کیونکہ دنیا کی آگ اگر ہمارے چہرے پر لگے تو برداشت نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے میری قسم میں نے جہنم کی آگ کو 3000 سال تک گرم کیا ہے. اس لیے میری ماں بہنیں، میں بات ختم کروں
اس سے پہلے ہم سب اس بات کا پکا وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ نبی کے طریقے پر آئیں گے، انشاءاللہ بولو آئیں گے، نبی کے طریقے پر آئیں گے انشاءاللہ، اور ہم نبی سے محبت کریں۔ آج محبت کرنے میں بڑا امتحان نہیں دینا، وہ بڑا امتحان تو وہ صحابیات نے دیا، بولو دیا کہ نہیں دیا؟ بھائی صحابیات نے بہت بڑا امتحان دیا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے غزوہ تبوک میں اعلان کیا، کتنے منٹ باقی کریے، ٹائم ہے نا؟ ٹائم ہے نا میرے پاس؟ آدھا گھنٹہ اوپر ہے، واہ کاری حکیم، کبھی کھلایا پلایا نہیں نا، ٹائم میرے کو بتاتا ہے، یہ بڑا کنجوس نکلا بھائی، ہاں امام ہے اس کے لیے کنجوس ہے، تو ان کے مقتدیوں کو ان کو سمجھانا چاہیے، اعجاز تو کبھی سمجھا تو صحیح ان کو۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں نا بہت پتے کی بات کہنے جا رہا ہوں، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ تبوک، بولو کون سا غزوہ؟ ساتھ میں بولو نا، غزوہ۔ اور غزوہ تبوک میں معلوم ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی اعلان تھا، جانی قربانی مالی قربانی، دور سفر کرنا ہے، جانی قربانی مالی قربانی، بہت دور سفر کرنا۔ ہمارے نبی کا اعلان تھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ہمارے نبی اعلان کرے آ جاؤ میرے صحابہ آ جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے نا، یہ محبت بتا رہا ہوں، ایک عورت آئی، دودھ پیتا بچہ ہاتھ میں لے کر آئی۔ کس کو لے کر آئی؟ دودھ پیتا بچہ، 3 مہینے کا ہوگا، دودھ پیتا بچہ ہاتھ میں لے کر آئی۔ اللہ کے رسول اس کے ابا شہید ہو گئے، پہلے اس کے ابا شہید ہو گئے، ہمارے گھر میں ہوں، یہ آپ ان کو لے کے جائے، میرے بیٹے کو کہاں لے جائے؟ غزوہ تبوک، جو مدینے سے بہت دور، غزوہ تبوک۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو لے جا کر میں کیا کروں؟ کہا نہیں اللہ کے رسول لے جاؤ، یہ میرے بیٹے کو لے، وہ ماں کہہ رہی ہے میرے بیٹے کو لے جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی بندی کیسے تیرے بیٹے کو لے کے جاؤ؟ وہاں تو گھوڑے پر بیٹھنا ہوگا، تلوار ہاتھ میں رکھنی ہوگی، ارے ہتھیار ہاتھ میں ہوں گے، ارے وہاں پر شہید ہونا ہوگا، وہاں پر معلوم نہیں مرہم پٹی کرنا ہوگا، وہاں کسی نے مقابلے کرنے کے ہوں گے، یہ تیرے بیٹے کو لے جا کر کیا کرو؟ ارے دودھ پیتا بچہ کیا کرے گا؟ وہ ماں زور سے کہتی ہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے معلوم ہے میرا بیٹا کچھ نہیں کرے گا، یہ نہ کسی کو مارے گا، نہ کسی پہ حملہ کرے گا، نہ گھوڑے پر بیٹھے گا، نہ اونٹ پر بیٹھے گا، نہ خنجر ہاتھ میں ہوگا، نہ تلوار ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں جانتی ہوں میرا بیٹا کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، ایک کام ضرور کرے گا، آپ کے اوپر کوئی تیر آتا ہو، آپ پر کوئی حملہ کرتا ہو، میرے بیٹے کو آگے کر دینا، اپنی جان کو بچا لینا، میرے بیٹے کو آگے کر دینا، اپنی جان کو بچا لینا۔ کہتی ہے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میرا بیٹا قربان ہو جائے یہ مجھے گوارا ہے، آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ ہماری ماں بہنیں کو کیا کہے، یہ محرم مہینہ ہے، میرا جی چاہتا آدھا گھنٹہ بولا نا آپ نے، تو ایک بات بتاؤں، سب سنیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ بات بولنے کے لیے تو بہت آسان ہے، بھائی میرے جیسا چلانے والا بول لے گا، آپ لوگوں کو بھی سننے کی عادت ہے، سن لو گے، لیکن کاش ہماری ماں بہنیں ایک پیغام لے کر جائے، اللہ کرے کہ یہ پیغام ہم سب کو سمجھ میں آئے۔ یہ محرم میں بہت سے واقعات آئے، بولو یہ محرم میں، آپ لوگ صرف انگلی پر گنتے جاؤ نا، آپ کو میں بتاتا جاتا ہوں کتنے واقعات یہ محرم میں آئے، اور انشاءاللہ آج رات کو ہم ان واقعات پر آئیں گے جہاں تک ہوگا، لیکن بہت سارے واقعات پیش آئے۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، محرم مہینہ، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پھر ایک مرتبہ جنت کا فیصلہ، بولو نا محرم کا مہینہ، حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، محرم کا مہینہ، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پہ لگ گئی، بولو نا محرم کا مہینہ، حضرت ابراہیم کو آگ سے نکالا گیا، محرم کا مہینہ، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر کیا گیا، بولو محرم کا مہینہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا گیا، محرم کا مہینہ، حضرت یعقوب کا روتے روتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، پھر ایک مرتبہ روشنی مل گئی، محرم کا مہینہ، حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، محرم کا مہینہ، حضرت
عیسیٰ کو بغیر ابا کے جب پیدا کیا گیا، بولو نا محرم کا مہینہ حضرت ایوب کی توبہ قبول ہو گئی، محرم کا مہینہ حضرت داؤد کی توبہ قبول ہو گئی، محرم کا مہینہ حضرت سلیمان کو اللہ نے حکومتوں سے مالا مال کر دیا، محرم کا مہینہ ہمارے پیارے نبی کو معصوم ہونے کی خبر ملی، بولو سبحان، آج رات کو سنیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ کو بڑے بڑے 3 انعامات ملے، معصوم ہونے کی خبر ملی، بولو نا محرم کا مہینہ نبی کے نواسے میدان کربلا میں شہید ہو گئے، بولو محرم کا مہینہ سب سے پہلے آسمانوں سے بارش آئی، محرم کا مہینہ سب سے پہلے آسمان پہ تارے چمکنے لگے، محرم کا مہینہ سب سے پہلی وہ رات جس میں چاند آسمانوں پر نکلا، بولو نا محرم کا مہینہ۔ بلکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا ہمارے نبی کے حکم سے ہندوستان میں اجمیر میں آئے، محرم کا مہینہ۔ یہ بمبئی میں مخدوم شاہ بابا ان کی بھی ولادت ہوئی تو 10ویں محرم کا مہینہ۔ بلکہ میرے پیارو یہ محرم کے مہینے میں بہت سے واقعات معلوم نہیں، کتنے تو مجھے معلوم بھی نہیں، سنا بھی نہیں، لیکن آج میری ماں بہنیں ایک واقعہ بتاتا ہوں، اور اس واقعے سے ہمیں کچھ لے کر چلنا ہے، سب کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے۔ صرف ایک واقعہ مجھے بتانا کہ، اور میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں، اس لیے کہ سوائے رونے کے اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں میں بھی رو آپ بھی رو، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے میدان کربلا میں حضرت حسین میدان کربلا میں کون سی محرم تھی؟ 10ویں محرم، اور دن تھا جمعہ۔ اللہ کا کرم ہے اس وقت انڈیا میں بھی 10ویں محرم آئی ہے اور دن ہوگا جمعہ، یعنی کتنی بڑی مناسبت ہے نا بھائی، مناسبت بھی بہت بڑی چیز ہے، ہاں مناسبت بھی بہت بڑی چیز ہے بھائی۔ کعبے کے ملتزم کو لوگ چومتے ہیں بھائی، کعبے کے ملتزم کو چمٹتے کیوں؟ اس لیے کہ نسبت کعبے کی لگی ہوئی ہے، اور کعبے پہ نسبت اللہ کی لگی ہوئی ہے بھائی، نسبت بہت بڑی چیز ہے، تعلق بہت بڑی چیز ہے بھائی۔ مسجد کے اندر جو اینٹ لگی ہوگی نا، وہ اینٹ کو آرام سے پکڑ کے کھڑا رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ نسبت اللہ کے گھر کی لگی ہے، اور مسجد کے بیت الخلا میں جو اینٹ لگی ہوگی وہاں آرام سے ٹیک لگا کے کھڑا رہے گا نہیں۔ تو نسبت بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے ہم کو بھی وہ نسبت دی ہے کہ شہید کربلا جمعہ کے دن ہوئے تھے، اور 10ویں محرم تھی، ہماری 10ویں محرم بھی جمعہ کے دن ہے۔ اللہ پیارے حسین کی ہم کو محبت عطا فرمائے۔ میں صرف اتنی بات بتاؤں کہ ہمارے نبی کے نواسے، بولو کون؟ حضرت حسین بھائی، بس یہ بات بتا کر بات ختم کریں گے، اس میں ہمارا ٹائم مکمل ہوگا، لیکن میں پھر کہتا ہوں رونے کے سوا کچھ نہیں ہمارے پاس۔ اللہ کرے کہ ہم حضرت حسین کے نقش قدم چلنے والے بن جائے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت حسین جب میدان کربلا میں گئے، میں بار بار کہتا ہوں میدان کربلا، اور دن کون سا تھا؟ لیکن جمعہ کا دن تھا، لیکن وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہونے والی، کیونکہ جمعہ کی نماز کے لیے شہر کا ہونا ضروری، اور کربلا تو ایک جنگل تھا اس زمانے میں، گاؤں تھا، وہ تو میدان تھا، وہاں جمع ہو گئے تھے تو ظہر کی نماز ہونے والی۔ میری ماں بہنیں اور آپ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، ہمارے بچے جن کی شادی نہیں ہوئی بات الگ ہے، باقی جن کی شادیاں ہو گئی، بھائی بچوں سے محبت ہے کہ نہیں؟ ارے ہاں بولو نا، میں نے بیوی کا نہیں پوچھا، کیا آپ لوگ ہے کر کے میرا منہ دیکھ رہے ہو؟ ہاں یونس، تیرے کو کیا فرق پڑتا؟ شادی نہیں ہوئی تو کیا فرق پڑے گا؟ ایک عجب معاملہ ہے انور بھائی، یہ بہت سی جگہ پہ مرد جو ہے نا عورتوں سے ڈرتے، صحیح؟ کیسا جواب بھی کیسا؟ تو منا بھائی معلوم ہوا کہ نہیں؟ وہ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک بیچاری عورت ہوگی بہت ظلم کرے، کس پر؟ اپنے دھنی پہ، شوہر پہ بہت ظلم کری، بہت ظلم۔ ایک مرتبہ شوہر بیچارہ آرام سے آفس میں بیٹھا تھا، اتنے میں گھنٹی بجی، اس نے اٹھایا، ہلو، تو کسی نے کہا تیری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ خوشی کے مارے جو اچھلا ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، اس نے یوں فون رکھا اور دھڑا دھڑ گاڑی میں بیٹھا، اپنے گھر میں آتا دیکھا بیوی کر کے منہ کھول کے پڑی تھی، اور سب نے کہا کہ انتقال ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ جلدی جلدی غسل والے کو بلاؤ، بھائی غسل دینے والی عورتوں کو بلایا، کفن کا کپڑا منگاؤ۔ کسی نے کہا وہ دوارے کا دور نہیں، قریب سے مہنگا والا لے کر آ، کفن کا کپڑا لے کر آ۔ سب نے کہا اس کے رشتے دار کو آنے تو، کہا نہ، ہمارے نبی نے کہا جتنا ہوئے جلدی جنازے کو قبر کے حوالے کرو۔ اتنا فاسٹ اس نے کام کیا، حالانکہ وہ مری نہیں تھی، وہ سن رہی تھی۔ ارے بولو وہ چاپے کی ہوگی، سن رہی تھی، منہ کھولے سن رہی تھی، وہ تو سمجھ رہا تھا منہ کھلا ہے، کان بھی کھلے تھے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد تو وہ تو غسل بھی ہو گیا، کفن بھی پہنا، جب اس کو جنازے میں بٹھائے نا تو کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟
بتاؤ وہ شوہر کا کیا حال ہوا ہوگا انور بھائی جو تیرا بھی حال ہے؟ کیا حال ہوا ہوگا؟ کیا دھوم دھام مچی، مار دھاڑ کیا ہوا ہوگا؟ خیر جو ہوا سو ہوا. 2 سال ہو گئے بیچارے کو، اب تو ظلم کتنا بڑھ گیا ہوگا. 2 سال ہو گئے، 2 سال کے بعد پھر آفس میں بیٹھا ہے، فون کی گھنٹی بجی، ہلو. کہا کہ کیا کہا؟ وہاں سے خبر ہے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا. دھیرے سے فون رکھا، کیا جملہ بولا معلوم؟ جب تک میرے کو مارے گی نہیں وہاں تک مرے گی نہیں. پھر فون پہ فون آ رہے، آ جا تیری بیوی کا انتقال ہوا. نہ بولے وہ مرے گی، کوئی حساب سے نہیں مرے گی، چلے جنازے میں رکھو تو بھی کھڑی ہوتی ہے. وہ گھر میں آرام سے گیا، وہ گھر والوں نے تو غسل بھی دے دیا، رشتہ دار بھی آ گئے، کفن بھی پہنا دیا، سب اس کا انتظار کرتے. جیسا وہ آیا نا سب نے کہا آ جا قریب آ جا. نہ میں دوری برابر ہوں. وغیرہ کہا مر گئی تیری بیوی، مر گئی، ڈاکٹروں نے رپورٹ دے دی. کہا سب کی رپورٹ غلط، ابھی آنکھ کھولے گی تو پھر واپس میرے گھر میں جھگڑے ہوں گے. یہ 2 سال میرے کیسے گئے تم کو تھوڑی معلوم ہے. ارے لوگوں نے کہا چلو یہ تو پاگل ہو گیا، چلو جنازہ اٹھاؤ. جنازہ اٹھائے، پھر بھی یہ اٹھانے کو بھی تیار نہیں. ارے قبر میں لے گئے، قبر میں جا کے عورت کو رکھ دیے، پھر بھی کچھ بولے، مٹی ڈالنے لگے، پھر بھی کچھ بولے نہیں. جو بھی اس کو کہنے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا، نہ ارے کہا قبر میں ڈال دیے، کہا وہ نکلے گی، وہاں سے بھی نکلے گی باہر. اتنے میں تو دھوم دھام سے بارش شروع ہو گئی فاروق بھائی. بارش شروع ہوئی اور زوردار بارش، دھڑام دھڑام دھڑام، بادل ٹکرانے لگے اور دھوم دھام سے بارش ہوئی. یہ زور سے چلاتا میری بیوی مر گئی. سب نے کہا کب سے تو تیرے کو بولتے مر گئی. کہا نہیں ابھی مری، اس لیے یہاں دھڑام دھڑام کرتی تھی، روح اوپر گئی، اوپر بھی شروع. یہاں تو کر ہی رہی تھی، اوپر دھڑام دھڑام، مطلب اب چلی گئی اوپر، روح چلی گئی. ابھی دیکھو تھوڑا موڈ آپ لوگوں کا فریش ہو گیا نا، وہاں عورتوں کا بھی ہو گیا ہوگا. ایسا نہیں ہو کہ تم لوگ گھر میں جاؤ نا دھڑام دھڑام شروع ہو جاتے. خیر مجھے جو واقعہ بتانا، میں نے آپ کا موڈ فریش کیا تاکہ پوائنٹ پر آ جائے، بالکل پوائنٹ سے پوائنٹ پر آ جائے. میرے دوستوں، میری ماں بہنیں، سب لوگ پہلے بولو کہ انشاءاللہ جو واقعہ سنیں گے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا، ہر باپ کو اپنے بچے سے بہت محبت ہوتی ہے. یہی 10ویں محرم جو آنے والی ہے، کون سا دن؟ عاشورے کا دن. وہ حضرت حسین کے زمانے میں 10ویں محرم آئی. بالکل ہم نے اس کا بہت مطالعہ کیا، پڑھا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً ہمارے یہاں کے حساب سے، یعنی ہم اگر وہاں انڈیا ہوتا تو صبح 10-11 بجے کا جو ماحول ہوتا نا جمعہ کا دن، وہ ماحول تھا. اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین کے گھر والے 17 انسان شہید ہو چکے تھے. کتنے شہید ہو چکے تھے؟ اب کیا معاملہ ہوا معلوم ہے؟ حضرت حسین کے بڑے بیٹے جن کا نام ہے حضرت علی اکبر، بولو کیا نام؟ حضرت علی. 17-18 سال کے جوان ہوں گے. حضرت حسین کے بڑے بیٹے، حضرت حسین کی خود کی عمر 55 سال کی تھی. بولو کتنے سال کی تھی؟ 55 ایئرس کی تھی. وہ بڑے بیٹے آئے اور کہا ابا اب میں جا رہا ہوں میدان میں. بھائی بیٹا بیٹا ہوتا ہے نا، بھائی میرا بیٹا بولے. اور جب کہ حضرت حسین کو یقین ہے کہ 17 تو اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ کون سا نمبر ہے؟ 18واں نمبر. حضرت حسین نے کہا بیٹا تم رہو، میں جاؤں گا. بیٹے نے جواب دیا ابا آپ کو جاتا ہوا میں نہیں دیکھ پاؤں گا، مجھے جانے دو، میں جا رہا ہوں آگے. آپ کو معلوم ہے بیٹے جب بیٹھے نا، حضرت حسین نے پیشانی کو چوما اور کہا جاؤ بیٹے جاؤ جاؤ، اللہ کے واسطے جاؤ، اللہ کے راستے پہ جاؤ. اور بیٹا اب تو ہماری ملاقات نہیں ہوگی، اب تو حوض کوثر پر نانا جان کے دربار میں ملاقات ہوگی. حضرت حسین کے بڑے بیٹے 17-18 سال، بولو کون؟ حضرت علی اکبر رحمت اللہ علیہ. اور میدان میں گئے، کیسا مقابلہ کیا، کیا کیا، مگر آپ کے بدن مبارک کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. اور دونوں ٹکڑوں کو جان بوجھ کر حضرت حسین کو تپانے کے لیے وہ دونوں ٹکڑے یہاں بھیجے گئے اور کہا گیا کہ جو ان کا حال کیا ہے وہی ہم سب کا حال کرنے والے. میرے پیاروں، اس وقت ظہر کا ٹائم آ گیا، جمعہ کا ٹائم، لیکن جمعہ تو ہونے والی نہیں. کون سی نماز؟ ظہر کی نماز ہو گئی نا، سننا ظہر کی نماز ہو گئی نا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ ان کا چھوٹا بیٹا بہت تڑپ رہا ہے، جن کے بعضوں نے نام بتایا عبید اللہ اور بعض نے نام بتایا علی اصغر. ہو سکتا 2 نام ہوں گے، عبید اللہ بھی نام ہوگا، علی اصغر بھی نام ہوگا. وہ پتا چلا کہ وہ بہت رو رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی ظہر کی نماز پڑھی تھی، گئے اپنے بیٹے کے پاس، گئے اپنے بیٹے کو گود میں لیا. ارے باپ کو بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، دوڑتے دوڑتے آگے چلے گئے، بالکل بیچ میں کھڑے ہو گئے، سامنے دشمن تھے، بیچ میں کھڑے ہو گئے. کہا میرے کو پانی مت دینا، میرے بیٹے کو دے دو نا، میرا بیٹا چھوٹا ہے، یہ چھوٹا سا میرا بیٹا، میرے بیٹے کو پانی دے دو نا. میرے پیارو، یہ حضرت حسین باپ ہے، بیٹے کے لیے پانی مانگتے، سامنے سے تیر آتا ہے، سیدھا بیٹے کے دماغ پر لگتا ہے. حضرت حسین دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے، بیٹا گود میں ہی شہید ہو گیا. اب آپ بتاؤ حضرت حسین پر کیا گزری ہوگی.
وہاں گئے, بڑے بیٹے کا جنازہ تو تیار تھا ہی, کہا یہ بیٹے کا بھی جنازہ تیار کرو. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا منگواتے. کیا منگواتے؟ اور خود گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاتے. پھر اچانک دیکھو کیا دماغ میں خیال آتا, حضرت حسین جیسے گھوڑے پر بیٹھے, آنکھوں میں آنسو ہے, اللہ کے سامنے معلوم نہیں کتنا روتے ہوں گے, اور آج حسین اپنے نانا کو کتنا یاد کرتے ہوں گے. لیکن گھوڑے پہ بیٹھ کے اچانک کہا کہ وہ خیمہ جو ہے خیمہ, وہاں ایک چادر رکھی, وہ چادر لے کر آؤ. جب چادر لائی گئی, وہ بڑی لمبی چوڑی چادر تھی ماشاءاللہ. حضرت حسین نے وہ چادر کو اپنے بدن پر لپیٹا اور رو کر کہنے لگے, تمہیں نہیں معلوم میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا کسی زمانے میں میری ماں نے. اب آپ لوگ بتاؤ, جن کی اماں کا انتقال ہو گیا ہو, جن کی ماں نہ ہو, اور ان کو ان کی ماں کی بنائی ہوئی چادر مل جائے, وہ اس کو جب محبت آتی ہے تو حضرت حسین اپنی ماں فاطمہ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. جب وہ چادر آ گئی تو حضرت حسین نے وہ چادر کو اپنے سے لپیٹا, اور معلوم نہیں فاطمہ کی یاد میں جیسے ڈوب گئے, اپنی ماں کی یاد میں ڈوب گئے. تھوڑی دیر کے بعد کہا وہ تلوار بھی لے کر آؤ. تو ایک تلوار لائی گئی جو ٹوٹی ہوئی تلوار تھی. حضرت حسین نے کہا اس کو یہ مت دیکھو کہ اس کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے. اور پھر معلوم ہے آپ خود گھوڑے سے اتر گئے. سب نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے ایک چیز لینے جانا. اب خیمے میں گئے, یہ دیکھو یہ جو کالا امامہ میں نے پہنا نا, ایسا بڑا امامہ, کالا امامہ حضرت حسین نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا. کتنی مرتبہ چومے, کتنی مرتبہ گالوں سے لگایا, کتنی مرتبہ اپنے سینے سے لگایا. آ کر وہ امامہ پہنا. کہا یہ امامہ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور سچ بتاؤ, جب امامہ پہنتے ہوں گے تو حضرت حسین کو نبی یاد آتے ہوں گے نہیں آتے؟ یہ وہی نبی تھے جنہوں نے مجھے جنت کی خوشبو کہا تھا. یہ وہی نبی تھے میرے نانا جان جنہوں نے مجھے جنت کا سردار کہا تھا. یہی وہ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مجھے پیشانی پر بوسہ دیا تھا, میرے ہونٹوں پر بوسہ دیا تھا, اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں رکھا تھا. معلوم نہیں حضرت حسین کو کبھی چادر دیکھ کے فاطمہ یاد آئے, تو کبھی تلوار دے کر اپنے مرحوم ابا شیر خدا حضرت علی یاد آئے, تو کبھی امامے کو دیکھ کر نانا جان محمد رسول اللہ یاد آئے. حضرت حسین کی آنکھوں سے آنسو تھے, وہ فاطمہ کے آنسو تھے, وہ علی کے آنسو تھے, وہ نانا جان محمد رسول اللہ کے آنسو تھے. اسی آنسو کے بہاؤ میں حضرت حسین نے جو گھوڑا دوڑایا ہے, حضرت مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں 1,20,000 کا لشکر تھا, اکیلے حضرت حسین نے 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا. 3.5 گھنٹہ مقابلہ کرنے کے بعد اب آپ لوگ بتاؤ کون سی نماز کا وقت آیا ہوگا؟ عصر. اور عصر کی نماز بہت قیمتی نماز ہے. نماز تو سب قیمتی, لیکن سب سے قیمتی نماز کیوں؟ اس لیے کہ وہ کاروبار کا ٹائم ہے, بزنس کا ٹائم ہے, دھندے کا ٹائم ہے. دکان بند کریں گے تو موڑی ٹوٹے گی, ہمارا نفع ٹوٹے گا. اسی لیے آپ قرآن اٹھاؤ, قرآن میں دوسرے پارے میں قاری عقیل اللہ سب نمازوں کا ذکر کرتا ہے, عصر کی نماز کا سیپریٹ ذکر کرتا ہے. کیوں؟ بتانے کے لیے کہ سب نمازیں عمومی ہیں, عصر کی نماز خصوصی. اللہ نے کیا فرمایا؟ حافظوا علی الصلوات, یعنی نمازیں پڑھو. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ساری نمازوں کی پابندی کرو, مگر عصر کی نماز اسپیشل پابندی کرو. اب نماز کا کون سا وقت آ رہا ہے؟ حضرت حسین 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیے. معلوم ہے آپ کے ہونٹوں پہ بھی برچھے مارے گئے, آپ کے پیشانی سے لے کے سینے تک اور سینے سے لے کر پیٹ تک کتنے خنجر اور تلوار مارے گئے, مگر حضرت حسین لہو لوہان مقابلہ کرتے گئے. جب دیکھا کہ عصر کا وقت ہو گیا, بلکہ عصر کا وقت بھی ایسا لگتا کہ اب چلا جائے گا, تو حضرت حسین نے تلوار کو زمین پہ رکھ دیا. بولو, تلوار کو زمین پہ رکھ دیا اور کہہ دیا یہ مت سمجھنا کہ میں ہار گیا, یہ مت سمجھنا کہ نبی کا نواسہ پیچھے ہٹ گیا, یہ مت سمجھنا کہ فاطمہ کا بیٹا پیچھے ہٹ گیا, یہ مت سمجھنا علی کا لخت جگر پیچھے ہٹ گیا. حضرت حسین نے کہا نہ, میرے بدن میں اگر دودھ دوڑتا ہے, غذا دوڑتی ہے تو فاطمہ کی دوڑتی ہے, میرے بدن میں لہو دوڑتا ہے تو میرے ابا شیر خدا کا دوڑتا ہے, اور میرے سر پہ تربیت کا ہاتھ تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا. اسے یہ مت سمجھنا میں ہار گیا, مجھے عصر کی نماز پڑھنا ہے. ارے بولو مجھے عصر کی. آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا, جب آپ نے کہا نا مجھے عصر کی نماز پڑھنا, تو سامنے سے آواز آئی پڑھ لو پڑھ لو. تو حضرت حسین نے کہا تم بھی پڑھو. ارے کلمہ تو تم نے بھی پڑھا ہے. تو وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی, لیکن کہیں سے آواز ہے, ہم کو ضرورت نہیں, تم پڑھ لو. آج یہ آواز جھاپا بازار میں بھی آتی ہے.
ہاں ہمارا جماعت کا ساتھی بیچارہ آتا ہے یوں کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، بھائی بھائی چلنا نماز کو چلنا، بھائی بھائی چلنا نماز کو چلنا. وہ مستورات کی جماعتیں بھی آتی ہے، ہماری ماں بہنوں کو کہتی ہے نماز پڑھو نماز پڑھو. ہاں کیا کہیں گے معلوم ہے؟ جب بھی جماعت والا کوئی ساتھی آئے گا نا، تم آگے جاؤ میں آتا ہوں پیچھے، تم آگے جاؤ میں آتا ہوں پیچھے، اور دل بولتا کہ میں آنے والا. اس کا مطلب یہ حسین ہی نہیں ہے، یہ حسین کا اپوزیشن میں کھڑا ہے. یہ تو کھٹا یہاں پہ بہانے کرتا ہے کہ میں حسین سے محبت کرتا. اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین نے کہا مجھے کون سی نماز پڑھنا ہے؟ عصر کی نماز پڑھنا. اور ساتھ میں کیا کہا معلوم؟ پانی دو نا وضو کرنا ہے. بولو نا پانی دو نا وضو کرنا. سامنے سے آواز آئی پانی بھی نہیں ملے گا. حضرت حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے، فرمایا پانی نہ دو کربلا کی مٹی سے تیمم کر لوں گا. بولو سبحان اللہ. اور یہ تو قاعدہ ہے، پانی نہ ملے تو قرآن کریم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو. حضرت حسین نے کربلا کی مٹی سے بولو کیا کر لیا. اب سننا میری ماں بہنیں، آخری بات ہے لیکن دل کو ہلا دینے والی بات ہے. حضرت حسین نے نماز شروع کی، بولو اللہ اکبر. کون سی نماز؟ رکوع میں گئے، بولو اللہ اکبر. پھر قومے میں آئے، سمیع اللہ لمن. پھر عصر کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، بولو عصر کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ. دیکھو سجدے میں آدمی ایسے ہوتا نا، جھکا ہوا ہوتا، اور کیا تسبیح پڑھتا؟ بولو سبحان ربی الاعلی. بولو سبحان ربی الاعلی. حضرت حسین تسبیح پڑھ رہے سبحان ربی الاعلی. اور کیسے درد سے پڑھتے ہوں گے. کیا ترجمہ؟ سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی جو بلند و بالا ہے. اتنے پیار سے پڑھ رہے سبحان ربی الاعلی. ایک دشمن پیچھے سے دوڑتا 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 آتا ہے، 2 تلوار لے کر آتا ہے. اور حضرت حسین تو ایسے سجدے میں ہیں، آپ کے دونوں کندھوں پر پیچھے سے اتنا زور سے تلوار مارتا، میرے پیاروں دونوں کندھے الگ ہو جاتے ہیں. آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی بلیڈ ہمارے ہاتھ پہ مارے تو خون کا پھوارا نکلتا اور برداشت نہیں ہوتا. اتنی گہری تلوار جس سے دونوں کندھے باہر ہو گئے اور حضرت حسین ایسے سیدھے گر گئے. ارے بولو سید سیدھے، لیکن زبان کے اوپر بولو سبحان ربی الاعلی، ایسے گرے ہوئے. دوسرا دشمن لوہا لے کر آتا ہے اور آگے نوک والا لوہا ہوتا ہے. معلوم نہیں کتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا ہے، کتنی کیا درد ہوا ہوگا، کیا دکھ ہوا ہوگا، کیسا خون دھیرے دھیرے نکلتا ہوگا. اور پھر تیسرا دشمن شمر نام کا آتا ہے جو آ کر اپنی تلوار سے حضرت حسین کے پورے گردن مبارک کو الگ کر دیتا ہے، چہرہ الگ ہو جاتا. اور پھر کیا کرتا معلوم ہو شمر؟ وہ تلوار کی نوک پہ حضرت حسین کے چہرے کو رکھتا ہے، حضرت حسین کے چہرے مبارک کو تلوار کی نوک پہ رکھ کر اوپر اٹھاتا ہے اور کہتا حسین حسین ہار گئے ہم جیت گئے، حسین ہار گئے ہم جیت گئے. وہ تو حضرت حسین کے ایک بیٹے امام زین العابدین پیچھے تھے، دوڑتے دوڑتے آئے، کہا شمر میرا ابا ہارے نہیں، میرا ابا حسین ہارے نہیں، زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر ہی نظر آتا تھا، آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے. میرے پیارو ایک بات بتاؤں، مولانا ابوالکلام آزاد بلکہ جنہوں نے شہید کربلا حضرت حسین پر کتاب لکھی ہے وہ آخر میں یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کوئی بھی لکھنے والا جو محرم پہ لکھتا ہو یا حضرت حسین کی زندگی لکھتا ہو یا شہادت کربلا کو لکھتا ہو، یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا کہ حضرت حسین نے قیامت تک آنے والے مردوں کو، قیامت تک آنے والی ماں بہنیں بیٹیوں کو ایک پیغام دیا کہ نبی کا نواسہ جنت کے پھول تھے، نبی کے نواسے جنت کے سردار تھے، نبی کے نواسے جنت کی خوشبو تھے، نبی کے نواسے ہی تھے، مگر انہوں نے جان دے دی مگر نماز کو قضا نہیں ہونے دیا. نبی کا نواسہ گردن کٹا سکتا ہے مگر نماز کو قضا. تو میری ماں بہنیں ہماری نمازیں کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ وہ بھی کہاں قضا ہوتی ہے؟ شاپنگ میں، بازار میں. اس لیے میں میری ماں بہنیں آخری بات ہاتھ جوڑ کر، چونکہ پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں اور آئندہ آنا ہوگا انشاءاللہ. اب معلوم نہیں آنا ہوگا کہ نہیں، آئیں گے تو قاری عقیل کھانا تمہارے گھر کھائیں گے. بہت جوڑ کا انشاءاللہ بولا ہے. خیر اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. میں میری ماں بہنوں کو ایک ہی بات کہوں گا، آج سے یہاں اٹھے تو 3 کام لے کر اٹھے، کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا کام دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم. اور یہاں تو پورا انتظام ہے،
بلکہ یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اور بچیاں آئے اور عورتیں آئے اور بچیاں اور عورتیں آئے. اور ایک بات بتا دو، قرآن کریم کی تعلیم سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں. ہاں ایک سوال ہوتا ہے بھائی، کوئی کھڑے ہو کے جھاپا بازار میں پوچھے یہاں سب سے اچھا کون بھائی، جھاپا بازار میں سب سے اچھا کون؟ میرے کو پوچھے، میں بولوں عارف بھائی، کیونکہ ابھی میرے کو کھانا کھلایا نا بھائی. میرے بولنے سے کوئی اچھا ہونے والا کون؟ اچھا بھائی ہم چلو جھاپا بازار چھوڑو بھائی، یہ ہم جتنے بیٹھے ہم میں سب سے اچھا کون؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ کوئی بولے گا نا قاری احمد علی، ہاں تو اوپر فرشتے بھی ہنستے ہوں گے، کیا نام لے لیا بھائی تو نے؟ کیونکہ اچھا کون ہے معلوم ہے؟ اچھا کون ہے معلوم ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا میں بتاتا ہوں کہ اچھا کون ہے. بولو میں بتاتا ہوں کون اچھا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم، بولو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم قیامت تک اچھا مرد اور اچھی عورت وہ ہوگی جو قرآن کریم سیکھے اور سکھاتا رہے. آپ کتنی بھی بڑی دکانیں کھولو، کروڑوں کماؤ، لیکن آپ کا وہ مرتبہ نہیں ہو سکتا جو قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کا ہوتا ہے. کروڑوں کماؤ اللہ برکت دے، بولو آمین. ابجوں کماؤ اللہ برکت دے، آمین. لیکن پروردگار کی قسم قرآن کریم پڑھانے والا مرد، پڑھانے والی عورتیں، پڑھنے والے مرد اور پڑھنے والی عورتیں، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہمارے نبی کا فائنل فیصلہ ہے. تو میری ماں بہنیں اس پر توجہ دیں گی مدرسے پہ انشاءاللہ. اور دوسری بات، حضرت حسین کی نصیحت کو لے کے چلیں گے. وہ نصیحت نہیں تھی، وصیت تھی کہ نبی کا نواسا گردن کٹا سکتا لیکن نماز کو قضا میری ماں. اور تیسری بات میری ماں بہنیں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مت کرو، اپنی نمائش مت کرو. اپنے بالوں کو کھلا رکھنا، چہرہ کھلا رکھنا، لپسٹک لگانا ٹھیک ہے اپنے مردوں کے سامنے کرو، اپنے شوہر کے سامنے کوئی نہیں روکتا. آپ کو جتنا اسٹائلسٹ بننا ہو بنو، کس کے سامنے؟ لیکن شوہر کے سامنے ایسے میلے کچیلے کپڑے، ہاں ایک پائچہ نیچا تو ایک پائچہ اونچا، اور ایسا گندا کہ آدمی سوچے کہ کہاں گیا، گھر میں آیا کہ کوئی باور چند کے پاس آیا اور باہر شادی میں جایا. یعنی غیروں کو بتانے کے لیے ہمارے چہرے اجلے اور اپنوں کو بتانے کے لیے چہرے گندے. اس لیے میری ماں بہنیں میری ایک نصیحت سمجھو، وصیت سمجھو. اس لیے کہ ایک بات عجیب و غریب ہے، اللہ جب پکڑ کرتا ہے نا تو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. اتنا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عورتیں بڑی نمائش، بلکہ ہمارے مرد بھی عجیب طریقے کے بال، عجیب طریقے کی جینس، عجیب طریقے کی پینٹ پہنتے. آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کو جب پکڑ کرنی آتی ہے نا، ایک کینسر کی بیماری پھینک دیتا ہے. جا کیا ہوا، چہرہ کیا ہوا، ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، سر کے بال آٹومیٹک کٹ گئے، سارے کپڑے کے شوق. جب بھی ایسا تم دیکھو تو سمجھ لینا جو اللہ ان کے ساتھ کر سکتا وہ اللہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے کہ ایسا نہیں کہ وہ گنہگار تھی ہم کوئی بہت بڑے نیکوکار ہو گئے. اگر اللہ کا عذاب وہاں آ سکتا تو اللہ کا عذاب. اس لیے توبہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے سامنے محرم مہینے میں سچی پکی توبہ کرو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں 2 منٹ اللہ کا ذکر کراؤں گا، 2 منٹ درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد میں دعا کریں گے. آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی گھر کے مالک کون ہے؟ جی یاسر بھائی کے ماما. تو ان کو ذرا اگر اجازت ہو تو لائٹ بند کر دو. یہ بھائی سب لوگ گردن جھکاتے 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے. بھائی آپ لوگ بلند آواز سے کریں، میری ماں بہنیں آہستہ آواز سے، ان کی آواز پردہ ہے. اسے کوئی بھی ماں بہن بیٹی بلند آواز سے ذکر نہ کرے، دل میں ذکر کرے. لیکن میرے یہ بھائی آپ لوگ بلند آواز سے ذکر کریں. شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا وهاب الا اللہ، لا تواب الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا حکیم الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری زبان پر محمد، سب بولو آپ کی زبان پر. شروع کریں. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد العامر محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحسين محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد كالمزمل محمد كالمدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. سب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ بہت بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ محرم مہینہ ہے، اسی مہینے میں تو نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا، اسی مہینے میں تو نے حضرت داؤد کی توبہ کو قبول فرمایا، اسی مہینے میں تو نے حضرت ایوب کی توبہ کو قبول فرمایا. اللہ وہ تو تیرے نبی تھے، تیرے لاڈلے تھے، ان کی دعا کو تو نے قبول فرمایا ہے. ہم تو بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے پاپی. اللہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک قدم قدم پر ہمارے گناہ ہیں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے سے گناہ ہیں. اللہ ان نبیوں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے. اللہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہے، سب کو قرآن پاک کی تعلیم میں شریک ہونے والا بنا دے. قرآن پاک کی تعلیم سے ہماری بیٹیوں کو منور فرما دے. اللہ ہماری ماں بہنوں کو قرآن پاک سے لگاؤ عطا فرما دے، قرآن پاک سے تعلق عطا فرما دے. کہ اللہ بہت سارے ہمارے بھائی بیٹھے، ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں. اللہ ہم کو نہیں معلوم کون کتنا دکھی ہے، کون کتنی دکھیاری ہے. کتنے لوگ ایسے حالات میں چل رہے، اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اپنا غم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، اللہ سب کے غموں کو خوشی میں بدل دے، سب کے پریشانیوں کو اللہ آسانی سے دور فرما دے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، بے شک بہت گنہگار ہیں. اللہ ہمارا امتحان مت لے، اللہ ہمارا کوئی امتحان مت لے. اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، عداوت بغض کینہ کپٹ حسد سے ہماری حفاظت فرما دے. کہ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ معاف کر دے. اللہ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا چھوڑ دیں گے. اللہ معلوم نہیں آخری وقت کب آئے گا، اللہ معلوم نہیں کتنے دن باقی، کتنی راتیں باقی ہے، مگر وقت آئے گا. اللہ وقت آئے گا. اللہ وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کبھی کبھی تو ہم صرف سوچتے رہتے ہیں، اللہ تیری قسم سوچتے کیسا دن ہوگا جب ہمیں غسل کے تختے پہ لٹایا جائے گا، ہمیں کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا. اللہ ہمارا جنازہ گھر سے اٹھے گا، بیٹی بھی روتی ہوگی،
بیوی روتی ہوگی, بچے بلبلاتے ہوں گے, لیکن کوئی جنازہ روک نہیں پائے گا. اللہ جنازہ اٹھے گا, ہمارا جنازہ اٹھے گا اللہ, بے شک اٹھے گا, اور ہمیں قبر کی کوٹھڑی میں رکھ دیا جائے گا کہ اللہ سب چلے جائیں گے. اللہ اللہ قبر کی پہلی رات بہت خطرناک ہوتی ہے اللہ, بہت خطرناک ہوتی ہے اللہ. قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ, قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ. اللہ پیارے نبی نے فرمایا جب کوئی گنہگار بندہ, کوئی گنہگار بندی قبر میں آتے ہیں, اللہ سب سے پہلے چہرے کو قبلے سے ہٹایا جاتا ہے, اللہ کفن کا کپڑا پھاڑ دیا جاتا ہے, اللہ جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے, آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے, جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے کہ اللہ بہت خطرناک بچھو اور سانپ کا عذاب ہوتا ہے, آگ کا عذاب ہوتا ہے, آگ کی لگام پہنائی جاتی ہے. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے, اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کو بچا لے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سب کو نمازی بنا دے. اللہ پورے محلے کو نمازی بنا دے, ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سب کو نمازی بنا دے, بلکہ اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو نمازی بنا دے. اللہ حضرت حسین نے جو شہادت دی ہے, کہنا بہت آسان ہے, کہنا بہت آسان ہے. اللہ کسی کے جوان بچے کے 2 ٹکڑے کیے جائے, حضرت حسین کے جوان بیٹے کے 2 ٹکڑے کیے گئے. چھوٹا بیٹا ان کی گود میں دم توڑ دیا, باپ پر کیا گزری ہوگی, وہ ابا کو اپنے بیٹے کتنے یاد آتے ہوں گے, ان کا ہنسنا بولنا کھانا پینا, کون باپ بھولے گا اللہ, کون باپ بھولے گا اللہ. اے اللہ حضرت حسین کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. اللہ ہماری ماں بہت پیاری ہے اللہ, ابا بہت پیارے اللہ, اللہ ان کی عمر میں برکت اور تندرستی اور صحت اور شفا عطا فرما دے. اور جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے نا اللہ, بہت یاد آتے اللہ, محرم مہینے میں, ہر مبارک مہینے میں ماں بہت یاد آتی ہے, ابا بہت یاد آتے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. اللہ تیری قسم وہ ماں ہنستی تھی تو گھر باغ باغ ہو جاتا تھا, وہ باپ ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھتا ساری تھکن دور ہو جاتی تھی. اللہ ان کو بہترین مقام عطا فرما دے. اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے, جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ابھی 10ویں محرم آ رہی ہے, آ رہی نا 10ویں محرم, اس کے لیے یہ واقعہ بہت ضروری ہے. آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا, حضرت موسیٰ. یہاں بہت مشکل ہے بیان کرنا, تو ہاں تو بولے یہ لوگ, ایسا لگتا سب کا نکاح سب کا شادی قبول کرواتا میں یہاں بیٹھے بیٹھے ہیں کر کے منہ لٹکا کے بیٹھے. سنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام؟ ہاں بولو ہاں. کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پر. کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر حضرت موسیٰ کی شان کو تو دیکھو, یہ پہاڑ پر جاتے ہیں اور کس سے بات کرتے ہیں؟ ایک دن حضرت موسیٰ گئے پہاڑ پر. اللہ نے کہا کیا ہوا, رو کیوں رہے ہو؟ حضرت موسیٰ رو رہے تھے. رو کیوں رہے؟ کہا اللہ وہ جو بادشاہ ہے نا, کون, بہت ظلم کرتا ہے, ہمارے مردوں کو قتل کر دیتا ہے, ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کرتا ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں کے سامنے ذبح کر دیتا ہے. اللہ اب تھک گئے, اللہ تھک گئے. اور بتاؤ فرعون ایسا کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ ارے بولو نا, کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اللہ فرماتے ہاں ایسا کرتا تھا, یعنی زمین پہ ظلم فساد, مردوں کو قتل, عورتوں ماں بہنوں کی عزتوں پر حملہ. اللہ ہمارے ہندوستان میں بھی اس سے حفاظت فرمائے. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں کے سامنے ذبح کر دینا. تو حضرت موسیٰ بہت روئے. اللہ نے کیا فرمایا, میرے پیغمبر رو مت, پہاڑ سے نیچے اترو, تمہاری پوری قوم کو جمع کرو اور راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ. پوری قوم کو جاؤ. اب پوری قوم کا مطلب 1,00,000. پوری قوم کتنی؟ پہاڑ سے اترو, 1,00,000 کو جمع کرو, اور سب کو بولو سامان کے ساتھ, کپڑے, برتن, زیورات, سواری, جو بھی سامان ہے سب کے ساتھ راتوں رات 1,00,000 کو لے کر موسیٰ نکل جاؤ.
काम बहुत मुश्किल था। बोलो काम कितनों को जमा करने का? 1 लाख को जमा, और फिर पूरे सामान के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, बर्तन के साथ, कपड़े के साथ, जेवरात के साथ, अनाज के साथ। बहुत मुश्किल काम था। यहाँ 3 दिन की जमात निकालना मुश्किल हो जाता है, वहाँ 1 लाख। तो हज़रत मूसा ने पहाड़ पर कहा, अल्लाह बहुत मुश्किल है, 1 लाख थोड़ी मेरी आवाज़ पर जमा होंगे। अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगंबर आवाज़ तुम्हारी होगी, जमा करना मेरा काम होगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब एक एक सुनते जाना। हज़रत मूसा आए और पूरी कौम को जमा किया, और अल्लाह की कसम हज़रत मूसा कहते सब जमा हो गए, मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, बच्चियां भी, सवारी भी, कपड़े भी, बर्तन भी, जेवरात भी। और हज़रत मूसा कहते मैंने एक तकरीर की कि आज रातों रात अल्लाह के हुक्म से हमको जाना है। अब जाहिर बात है 1 लाख को जाना तो एक गली में तो आएंगे नहीं, कोई उस गली से जाएगा। हज़रत मूसा ने कहा तुम उस गली से जाओगे, ये जमात वो गली से जाएगी, वो जमात वो गली। तो किसी ने उठकर कहा, फिरौन की पुलिस रात को खड़ी रहती है, कोने कोने में खड़ी रहती है, वो पकड़ेंगे तो क्या कहेंगे? हज़रत मूसा ने अब जवाब दिया, जाना तुम्हारा काम होगा, उनको अंधा बनाना अल्लाह का काम होगा। अब जो चले रात के अंधेरे में धूमधाम से चले, 1 लाख चले जा रहे। एक मैदान जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हम सब जमा हो जाएंगे, लंबा चौड़ा मैदान था, वहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए, और 1 लाख भी पहुंच गए, इनके जानवर भी पहुंच गए, इनकी सवारियां भी पहुंच गई, मर्द औरतें बच्चे बच्चियां सब पहुंच गए, काफी दूर निकल गए। मालूम है मैदान में तो सब जमा हो गए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भूल गए राइट में जाने का कि लेफ्ट में जाने का। मैदान तो खत्म हो गया, अब यहाँ जाओ या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं भूल गया हूँ, लेकिन चलो यहाँ से चलो, सब लोग चलो। एक राइट में चले और ये पूरा मजमा चला। थोड़ी देर चले होंगे, सामने समंदर आ गया। बोलो सामने समंदर यानी दरिया। अब दरिया थपेड़े मारता हुआ दरिया, मौजे मारता हुआ दरिया, क्या करेंगे? और कितने थे? हज़रत मूसा और सब दे, तो सबने कहा मूसा क्या वहाँ स्विमिंग क्या करने का, सामने समंदर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं पहले मेरे को लगा था जरा रास्ता भटक गए, यू टर्न ले लो, यू टर्न। अब कोई तेरी गाड़ी थोड़ी थी कि यू टर्न मार दिया भाई, 1 लाख है। सबने कहा यू टर्न का मतलब अब सब वापस मुड़ेंगे। अभी तो मुड़ने का इरादा किया कि पीछे गुबार उड़ रहा है, धुआं उड़ रहा है, घोड़ों के टापों की ठाड़ 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 आवाज आ रही, सब पीछे मुड़े। देखा फिरौन आ रहा है, फिरौन और उसका पूरा लश्कर आ रहा है। इसका सीधा मतलब है आगे जाओ तो भी मौत है, पीछे जाओ तो भी मौत है। क्योंकि आगे जाओ तो समंदर, पीछे जाओ तो फिरौन का लश्कर, आगे जाए तो समंदर बहा देगा, पीछे जाए तो फिरौन तो बोटी बोटी कर देगा, मालूम नहीं क्या हाल कर देगा, क्या औरतों के साथ मामला होगा। सब के सब कहने लगे पैगंबर मूसा लाने की जरूरत क्या थी, हम अपने थे ना घर में आराम से थे, यहाँ लाने की जरूरत क्या थी। हज़रत मूसा की आंखों में आंसू थे, अल्लाह क्या करूं अल्लाह, पीछे फिरौन आ रहा है, आगे समंदर। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में डंडा, अरे बोलो डंडा, आसा, अरबी में क्या कहते हैं आसा। अब लकड़ी होगी, डंडा होगा, जो भी होगा। अल्लाह ने फरमाया मारो, समंदर पे मारो। मूसा अलैहिस्सलाम तो वैसे ही रो रहे थे, कहा अल्लाह ये डंडा समंदर पे मारूंगा तो ठप करके आवाज आएगी और पानी उड़ेगा। आपने बच्चों को देखा होगा पानी में लकड़ी मारते तो ठप करके आवाज आती, पानी उड़ता। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर मूसा समंदर पे डंडा मारना तुम्हारा काम होगा, रास्ता बनाना मेरा काम होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे वो असा जो डंडा था समंदर पर मारा, अल्लाह ने समंदर के पानी को खड़ा कर दिया, पानी खड़ा हो गया। यानी दीवार किसकी? आपने दीवारें मार्बल की देखी होगी, सीमेंट की देखी, ईंट की देखी, पत्थर की देखी। अल्लाह की कसम अल्लाह ने पानी की दीवार बना, और एक नहीं, एक दीवार इधर, दूसरी दीवार उधर, तीसरी इधर। और अल्लाह ने फरमाया मूसा भले 1 लाख है, लेकिन 1 लाख 12 खानदान में तकसीम होते गए। अल्लाह ने फरमाया मैंने 12 दीवारें खड़ी की है, 2 दीवार के बीच में से हर खानदान वाले को कहो कि चले जाए और जितना जल्द होवे जाना शुरू करे, और सब अपने आप को समंदर में डाले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हमारी पूरी जमात, हम सब के सब समंदर के पार हो गए। हमारे पांव के नीचे तो पानी था, पांव के ऊपर पानी का कतरा भी नजर नहीं आता था।
کیونکہ پانی تو کھڑا ہو گیا تھا. بلکہ حضرت موسیٰ فرماتی وہ جلدی جلدی چلنے میں کسی کا برتن ادھر ہو گیا تو حیران ہو گیا, کہا پیغمبر میرا برتن, کا فکر مت کرو آٹومیٹک تمہارے پاس آ جائے گا. جیسے تم کنارے جاؤ گے تمہارا سارا سامان بھی کنارے آ جائے گا. بولو سبحان. سب لوگ کنارے پہنچ گئے, اتنا خوش. اللہ نے راستے بنا دیے, پاؤں کے نیچے پانی, بولو پاؤں کے اوپر پانی نہیں. اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتے میرے موسیٰ یہ لکڑی تم نے ماری ہے, سمندر میں راستے بنا دیے. میرے پیارو بولو نا, حضرت موسیٰ پوری قوم کے ساتھ سمندر کے پیچھے کون آ رہا تھا؟ السلام علیکم دوستو, ہمارا آپ کو بیان اچھا لگا ہوگا تو لائک اور سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.